الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی کی بے پایاں رحمت اور فضل کے ذریعے ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے دین کی خدمت کریں۔ عبادتوں میں سب سے اعلی عمل ہے ہدایت کی دعوت، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ لیکن یہ عظیم دعوت اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس کی بنیاد نیت اور اخلاص پر ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ بخاری و مسلم۔ بس جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے دعوت دیتا ہے، اس کے ہر لفظ، ہر قدم کو اللہ عبادت کے طور پر قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر دعوت کا مقصد نام، شہرت یا لوگوں کی تعریف ہو تو وہ دنیا تک محدود رہ جاتی ہے، آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اے مسلمانوں، دعوت صرف تقریر کا نام نہیں، یہ ایک روحانی عبادت ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہو تو الفاظ بے اثر ہو جاتے ہیں، بلکہ تکبر میں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ سورہ النحل 27-20۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو پاک کرو، پھر دوسروں کو بلاؤ۔ دعوت کا پہلا مرحلہ ہے اپنے عمل اور عقیدہ کو درست کرنا۔ جب دائی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے الفاظ نور ہدایت بن جاتے ہیں۔ نبی کریم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کو بلایا، کیونکہ ہدایت کی دعوت دل سے اور گھر سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں مگر ان کے کلام میں اثر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیت خالص نہیں۔ ہم شہرت چاہتے ہیں، پیروکار چاہتے ہیں، سٹیج کی تالیاں چاہتے ہیں، حالانکہ رسول نے کبھی اپنی ذات کے لیے دعوت نہیں دی۔ آپ فرماتے تھے، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ الانعام 6-63۔ اے مومن بھائیو، آؤ ہم اپنی دعوت کی بنیاد دوبارہ اخلاص پر قائم کریں۔ دعوت کا مطلب ہے دلوں کی صفائی، اللہ کی طرف بلانا۔ دعوت کا مطلب ہے اپنے عمل سے مثال بننا، نہ کہ صرف الفاظ سے۔ اللہ ہمیں ایسا مخلص دائی بنائے جو خلوصی دل سے لوگوں کو اس کے راستے کی طرف بلائے اور جس کی ہر بات میں نور اخلاص جھلکے۔